میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں، معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں، 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت۔ ان کا جی ما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا، اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ لو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی، کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہو، کہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے، یہ وہ شخص ہے۔ یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو، تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی، 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کمبخت کو بریک لگانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دانت، اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں، ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر کا کی مطلب ہے؟ ہمارے ہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا ہوں، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا۔ ہمارے پاکستان میں نا
बसों के पीछे अजीब अजीब जुमले लिखे होते हैं। तो चकोर एक परिंदा है, मैंने जाम्बिया में देखा, जंगल में मुझे उन्होंने दिखाया, बड़ी खूबसूरत चाल चलता है ऐसे बड़ा मस्त होके। तो जब कोई नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है वेग ठटोर चकोरी दी। तो चकोरी की चाल देखो, बस को चकोरी बना दिया और चकोरी जा रही। जब पुरानी होती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करे, जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर, और जब वो और पुरानी होती है तो उसके पीछे एक मलंग बना होता है, लिखा होता है ना छेड़ मलंगान। ये तो फजूलियात हैं। अब मैं असल बताता हूँ। तो मैं सफर में था और पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैंने किताब बंद की, तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे। तो उसके पीछे एक जुमला लिखा था, वो आपको सुनाना। लिखा हुआ था दिल, उसके आगे लिखा था बराए फरोख्त, फॉर सेल, हार्ट फॉर सेल। नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। और मीठे बोल पर अपने माँ बाप के दिल खरीद सकते हैं, भाइयों के बहनों के खरीद सकते हैं, बेगम के खरीद सकते हैं, बेगम खामिद का खरीद सकती है, बच्चों का दिल आप खरीद सकते हैं, बच्चे माँ बाप का दिल खरीद सकते हैं। और अल्लाह ने मुझे 2 दफा यूं दुनिया फिराई है, ऐसे 100 के करीब मुल्कों में अल्लाह मुझे लेकर गया है। नमाजी भी बहुत, मस्जिदें भी बहुत, हाजी भी बहुत, दाढ़ी वाले भी बहुत, पगड़ी वाले भी बहुत, लेकिन इसको संभालने वाला मिलता ही कोई कि जो इस पे काबू पाता हो। आपकी लाइफ ब्यूटीफुल ना हो तो मुझे कान पकड़ा दे, क्यों कि मैं नबी के वादे के पर बात कर रहा हूँ। तो माज कहने लगे या रसूल अल्लाह, जबान के बोल पर भी पकड़ होगी? मैं कहा तेरा भला हो जाए, सबसे ज्यादा जहन्नुम में गिराने वाली जबान होगी, जबान होगी। अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ने हमें बनाया है ना, अल्लाह को पता है कि खूबसूरत जिंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। तो अल्लाह कहता है कि खास तौर पर सबसे कह रहा है, ईमान वाले भी और जो अल्लाह को नहीं मानते उनको भी, कभी अपने अंदर गौर किया करो, कभी अपने अंदर झांक के देखा करो। तुम औरों को देखते रहते हो और औरों को ऐब ढूंढते रहते हो। कहा यहाँ देखा करो, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह जैसा शायर किसी माँ ने पैदा नहीं किया, ना अरबी में, ना इंग्लिश में, ना उर्दू में, ना फारसी में। वो मिसाल देते हैं, फूल को कह रहे हैं कि तू बुलबुल के टूटे हुए दिल और बुलबुल के फटे हुए दिल की तो फिक्र तुझे है, तुझे अपनी फिक्र क्यों नहीं कि तेरे तो अपने 100 टुकड़े हुए पड़े हैं, तू पहले इन टुकड़ों को तो सी ले, फिर तू बुलबुल के दिल को भी देख लेना। तो ये खूबसूरत ताबीर है कि लोगों के ऐब देखना छोड़ दो, अपने ऐब देखो। ये एक बात है। पैसे से आदमी बड़ा नहीं बनता, पैसे से बड़ा मालदार बन जाता है। बड़ा इंसान बनने के लिए सिफात होती हैं, कपड़े नहीं होते। आप गधे को नूर का हीरा ताज पहना दो तो वो बड़ा हो जाएगा। अभी मैं इंग्लैंड से वापस आया हूँ तो बर्मिंघम में हमने एक घर लिया था, वहाँ वो एवीएन घर होते हैं, किराए पे मिलते हैं। तो जब हम वहाँ से निकलने लगे तो घर का मालिक आ गया हमें वो सी ऑफ करने के लिए। तो बहुत कीमती गाड़ी थी उसकी, जीप थी, मैंने तो पहली दफ़ा देखी और नाम भी नहीं पढ़ सका, लेकिन बहुत खूबसूरत और लगता था कि महंगी गाड़ी है। तो फ्रंट सीट पे कुत्ता बैठा हुआ था कि वहाँ बीवी को खामिद नहीं मिलता, खामिद को बीवी नहीं मिलती, औलाद को माँ बाप नहीं मिलते, माँ बाप को औलाद नहीं मिलते, भाइयों को बहनें नहीं मिलती, बहनों को भाई नहीं मिलते। वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। तो वो कुत्ता आगे बैठा हुआ था और वो उसके साथ मज़े में था। तो अब उस बड़ी जीप में बैठ के, जिसे कुत्ता बड़ा नहीं बन सकता, ये इंसान भी बड़ा नहीं बन सकता। इंसान की बड़ाई है
اللہ کی مانے اور اس کے محبوب کی مانے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. جو اچھے عمل کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں، خوبصورت زندگی عطا فرمائیں. اور کون کہہ رہا؟ اللہ. ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ پیسہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی قسم، جتنی آج دنیا تباہ ہے، انسانیت جتنی آج تباہ ہے، اتنی کبھی بھی نہیں. جتنی آج فرسٹریشن کا شکار ہے، اتنا کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ دیکھیں، ساری فرسٹ ورلڈ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے. سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں اللہ مجھے لے گیا دو تین دفعہ، تو وہاں خودکشی قانوناً اجازت ہے. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، پیپر پہلے سے لکھا ہوتا ہے، آپ اس پہ سائن کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکہ لگاتے ہیں، آپ موت کی نیند سو جاتے ہیں. اور انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بالکل بوڑھے ضعیف اولڈ ہوم میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی اولاد آتی، کہتی اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت دے دو، ہم سائن کرتے. تو اولاد سائن کر کے دیتی ہے، ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو وہاں کے مسائل بہت خوفناک ہیں. ہمیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا نبی یاد آ جاتا ہے، کچھ اس کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے. وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو تسلی ہو ہی نہیں سکتی. تو ایک تو ہمیں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ آنا پڑے. دوسرا، یہاں ایک میرے نبی کی صفت بیان کی گئی ہے جو ہماری زندگی کو بہار بنا دے گی، گلاب کا پھول بنا دے گی. کیا ہے وہ؟ میرا رب اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی کی خاصیت ہے وہ سخت ہوتی ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اسے نرم کرنا پڑتا ہے. میں خاندانی ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور بچپن سے ذمہ دارہ ہوتا دیکھا، خود بھی کیا. زمین کو پہلے ہل چلاتے ہیں، زیادہ سخت ہو تو پھر ہل بھی نہیں چلاتے، پہلے پانی لگاتے ہیں، پانی کے بعد وہ نرم ہو جاتی، اس کو روڑی کہتے ہیں ہماری زبان. پھر اس کے اوپر ہل چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور ماریں کھاتی ہے لوہے کی، اور پھر وہ نرم ہو جاتی ہے. وہ نرمی اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ جو مرضی اگا لو، کپاس اگا لو، گنا اگا لو، گندم اگا لو، مکی اگا لو، آلو اگا لو. یہی بڑی فصلیں ہیں ہمارے ملک میں. اور باغ لگا لو، آم کا، مالٹے کا، کنو کا، انار کا، امرود کا، یہ سارے ہمارے ہاں ہیں اللہ کے فضل سے. تو جو مرضی اگا لو، لیکن اگر وہ سخت ہے تو اس میں بیج پر پورا قرآن پڑھ کے بھی ڈالو گے نا، نہیں نکلے گا. ایک متقی پرہیزگار جنید بغدادی جیسا وہ اپنے ہاتھوں میں مٹھی لے کر ایسے بیج گرائے، نہیں اگے گا. اور ایک ایتھیسٹ، اللہ کو نہ ماننے والا، وہ زمین کو پانی لگا کر، ہل چلا کر، نرم کر کے مٹھی پھینکے گا، اللہ دانہ دانہ اگا دے گا. تو اگر اس جسم سے نفع لینا ہے اپنے لیے اور اوروں کو نفع پہنچانے کے لیے، تو یہاں اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی ایک صفت بتائی ہے، اور وہ ہے نرمی. نرم ہونا پڑے گا، نرم ہونا پڑے گا.
ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کہیں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو گالی نہ نکلے، بدتمیزی کا جملہ نہ نکلے۔ میں اللہ کے احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلایا۔ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو اب میں اس سے ٹکر لے رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس سے ساری زندگی بچایا۔ ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا۔ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ آپ کا چہرہ ایسے غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، لیکن آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، پی جاتے تھے۔ نہ کر لبوں کو سی، زخم بے زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آگے قدم بڑھا ہے جا، سینے پہ تیر کھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو غصہ آنا کھوتوں نہیں غصہ آ جاندہ ٹیٹنے مار دے، غصہ آنا فطری چیز ہے۔ پی جانا، دبا جانا، یہ انسانیت ہے، اور یہ چیز پانی ہے، یہ آپ کے پورے وجود کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے گی، اور آپ لوگوں کے محبوب بنیں گے، ماں باپ کے محبوب بنیں گے، بیوی کے محبوب بنیں گے، بچوں کے محبوب بنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بنیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، میری بہت بڑی رحمت آپ پہ آئی۔ اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلائے ہیں قرآن میں۔ ما ودعک ربک وما قلی فولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر۔ اس طرح پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے احسان جتائے ہیں، لیکن جتنا احسان اس نے اس ایک چیز پر جتایا ہے کہ آپ نرم ہو کے، ایسا کسی جگہ میں نہیں جتایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کو عربی قاعدے کے لحاظ سے بعد میں آنا تھا لِنْتَ لَهُمْ کے، لیکن اس کو پہلے لایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، خلاف قاعدہ نہیں ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو اسے فعل سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، حالانکہ ہے نعبدک ونستعینک، لیکن یہاں ایک مطلوب ہے کہ صرف تیری بندگی، صرف تجھی سے مانگنا، انسانوں سے نہیں۔ ہاں زندہ انسانوں کے ساتھ لین دین میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ انسانوں سے کہنا جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا، یہ تو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو یہاں ایک مطلب مقصود ہے، ایاک، صرف تیری عبادت، ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگنا۔ اتنی جہالت ہے قرآن سے، نادانی۔ کئی علماء سے سنا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ نے کہا آپ نرم ہو گئے، اپنے رب کی بہت بڑی مہربان۔ یہ دونوں بازو میں ایسے پھیلا دوں نا، یہ جائے شمال میں، یہ جائے جنوب میں، پھر ایسے پھیلا دوں، یہ جائے مغرب میں، یہ جائے مشرق میں، یہ ماں اس سے بھی بڑا مطلب دے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر بڑی رحمت آپ پر چھائی اور آپ نرم ہو۔ پھر آگے اللہ بتاتے ہیں اگر آپ کا لہجہ سخت ہوتا، فظن، آپ کے بول میں ٹانٹنگ ہوتی، طنز ہوتا، غلیظ القلب، مزاج میں سختی ہوتی، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے صحابہ
آپ کو چھوڑ جاتے، لیکن لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے. لفظ کا مطلب ہے کہ بھاگ جاتے، جدھر جس کا منہ آتا ادھر بھاگ. جب انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا، بھگدڑ. ہماری جماعت تھی ناران میں، تو وہاں ایک جامع مسجد ہے، تو اس میں ایک ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے، اور وہ تھوڑا نا ان کی ایک ٹانگ کمزور ہے تو وہ بڑا آہستہ چلتے تھے ایسے ایسے. اور ایک ساتھی تھے وہ موٹے بہت ہو گئے تھے، تو ان کو ایک ساتھی پکڑ کے لاتا تھا اور کرسی پہ بٹھاتا تھا، خود چل نہیں سکتے تھے. ایک ہاتھ میں سوٹی، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ. تو وہاں آ گیا زلزلہ، در 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 در. وہ جو ساتھی ممبر پہ بیٹھا تھا اور چلنے میں کمزور تھا، اس نے ایسا ہائی جمپ لگایا کہ سب سے آگے بھاگ رہا تھا. اور وہ ہمارے بھائی جو اس کو ایک ہاتھ سے لاٹھی، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے جمپ لگایا اور وہ بھی سب سے آگے جا رہے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے نکل رہے. اللہ نے فضل فرمایا وہ تھوڑا سا جھٹکا تھا. اس کو کہتے ہیں عربی میں انفزاز. لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کے بھگدڑ مچ جاتی اگر یہ زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں سختی ہوتی. کون؟ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنى. میرے نبی فتح مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے ایک نہیں ہیں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے اور فتح مکہ پہ ایمان لانے والوں کا درجہ چھوٹا ہے. لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. الحسنى. ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ ہی ہدایت دے. جب بغض آ جاتا ہے تو ایک اور آیت سناتا ہوں. ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن کے لیے تیرے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ سے بہت دور ہوں گے. لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. حالانکہ جب وہ آ کے چنگھاڑے گی تو دل پھٹ جائیں لوگوں کے، پر موت کوئی نہیں. وہ اس کی تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے لذت اور مزے کی زندگی میں ہوں گے. یہ لوگ جن کے لیے قرآن ایسی تعریف کرتا ہے. اور صلح حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ میں شرکاء سے میں راضی ہو گیا. اور بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ بھاگ جاتے. تب اگر میرا مزاج سخت ہوگا تو میرے بیوی بچے میرے قریب کیسے آئیں گے؟ میں بار بار ان کو تانے دوں گا، طنز کروں گا، برا بھلا کہوں گا. ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے. تو آپ نے کہا زینب تو اپنا اونٹ صفیہ کو دے دے. زینب اور حضرت عائشہ برابر کی ٹکر تھی، لیکن حضرت عائشہ سے آپ کو عشق زیادہ تھا. یہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش. تو وہ آخر بشر ہیں، کوئی فرشتے تھے، ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں. حضرت صفیہ بنو قریظہ سے تھی. حی بن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی. یہود کی بدبختی ہے کہ ان کے بڑے یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہماری نسلیں اس پہ ایمان لے آئیں گی. تو جب آپ تشریف لائے تو حی بن اخطب یہ اس کے قبا کے آگے رہتے تھے. انہوں نے اپنے بھائی ابو یاسر کو بھیجا کہ جا دیکھ کے آ یہ وہی نبی ہے یا کوئی اور ہے. تو صفیہ فرماتی میں چھوٹی تھی تو میرے چچا کی عادت تھی جب بھی وہ کہیں باہر سے آتے تھے تو آتے ہی پہلے مجھے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، گود لیتے تھے، سینے سے لگاتے. تو شام کو واپس آئے وہ تھکے ہارے، تو کہنے کہ میں بھاگی
کہ آپ مجھے اٹھائیں گے، تو انہوں نے مجھے ایسے دھکا دے دیا. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ آج دھکا کیوں دے دیا؟ تو کہنے کہ میں نے سنا تو میرا باپ پوچھ رہا تھا کیا دیکھا، کہنے لگا ہوا وہی ہے وہی آخری نبی ہے. حی ابن اخطب کہتا ہے ہوا کیا واقعی وہی ہے؟ کہ واللہ ہوا اللہ کی قسم وہی ہے. تو حی ابن اخطب کہتا ہے پھر کیا سوچا ہے؟ کہ عداوتہ ما حییت، مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا اور ایمان نہیں لاؤں گا، ایسی بدبخت ہے. تو پھر خیبر کی اس میں خندق کی جنگ کے بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا. تو حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں، تو آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ذوالحج کا پورا مہینہ بات نہیں کی، محرم کا پورا مہینہ بات نہیں کی، سفر میں ربیع الاول میں تو آپ دنیا سے چلی گئے، سفر میں کوئی تاریخ کہیں نہیں یاد مجھے، آدھا سفر کا مہینہ 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی. اس کی وجہ سے اتنا اثر آپ پر ہوا. تانا دین لا تلمزوا انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو. یعنی اگر میں تانا دیتا ہوں طیب کو تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. کیا خوبصورت اللہ نے لفظ بولا لا تلمزوا انفسکم. تو اللہ کے نبی اتنا اس پر آپ کے دل پہ رنج آیا، آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن پورے 2.5 مہینے آپ نے بات نہیں کی، نہ گھر گئے. تو حضرت زینب فرماتی میں تو نا امید ہو گئی کہ اب تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے. کہ ایک دوپہر میں نے دیکھا ایک سایہ پہلے آیا، دھوپ سورج پیچھے تھا، تو میں نے سائے سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے. پھر میری معافی ہوئی. تو میرا اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا تو یہ بھاگ جاتے جو رضی اللہ عنہ ہیں. تو اب آپ سب بچے جوان ہو، سوچو، میں سوچوں، سارا معاشرہ سوچے، بیوی اگر خامند کے ساتھ بدتمیز ہو کے بولے، خامند بیوی سے بدتمیز ہو کے بولے، سسر ساس بہو سے بدتمیز ہو کے بولے، بہو ان سے بدتمیز ہو کے بولے، والدین اولاد سے. ہماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تمہاری امی تو بہت عبادت والی ہیں اور ہیں بھی صحیح، تو تم ان سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تانے بہت دیتی ہیں، پیٹ سے نکلی ہوئی اولاد قریب تانے بہت دیتی ہیں. تو بیٹا دور ہو گیا، یہ ایسی بلا ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا، یہ ایسا شہد ہے کہ اس کا پینے والا مردہ نہیں ہے. تو اس کو میرے بھائی بہنوں میٹھا بنا لو. اور ہم انسان ہیں، کبھی ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگو، اس سے بھی معافی مانگ لو، تو معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نرمی انتہائی زبردست چیز ہے. میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو ایسی حسین صورت کسی کی بھی نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه. اور اگر شدت اور سختی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں سب سے بدترین اور بدصورت شکل ہوتی. میرے مالک نے یہ بہت بڑی صفت انسان کو دی ہے، لیکن اس میں حل برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ حل کیا ہے؟ لوگوں کے غلط رویوں کو پی جانا، سہ جانا اور خاموش ہو جانا اور صبر کر لینا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اس میں بھی پی جانے میں بھی اللہ نے بڑا ہوا. الٹی میں مزہ ہے یا پینے میں مزہ ہے؟ کیوں جی علماء کرام؟ غصہ ایسے جیسے الٹی آ گئی، اور برداشت کرنا ایسے ہے جیسے شہد کا شربت پی لیا. تو ساری زندگی اللہ نے مجھے توفیق دی.
آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں. میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے. راون پڑھتا تھا تو جذبہ تھا. میں گورنمنٹ کالج سے آیا تھا اور آوارگی سے آیا تھا، تو اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میرے اندر ایکسٹرا جوش تھا اس کی توفیق سے. 250-300 کا مجمع ہوتا تھا ان دنوں. یہ 72 کی بات ہے، 71 کی بات. شدید گرمی میں ہم باہر سوتے تھے فرش پر کہ راون کا پانی کھارا تھا تو ہم چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تھے اینٹوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے. جون جولائی کی دھوپ اور اس پر ہم سوتے تھے. تو میں اپنا بستر لے کے نکلتا تھا، جس کو میں دیکھتا تھا بغیر بستر کے لیٹا ہوا ہے میں اس کو اپنا بستر دے دیتا تھا اور میں کہتا او سامنے برآمدہ ہے، صبح وہاں جا کے رکھ دینا. اور ایک اینٹ اٹھاتا تھا، اس پر یہ مولویوں کا کندھے پہ رومال ہوتا ہے، تقریباً ہر مولوی نے رکھا ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہوتا تھا. اس کی وجہ سے رول کر کے میں اینٹ کے اوپر بچھا لیتا تھا. اور اگر چٹائی مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہ ملتی تو پھر اسی رومال کا ایک کونا اینٹ پہ رکھ دیتا اور ایک نیچے کر کے میں اس کے اوپر سو جاتا تھا. اور پھر میرا یہاں وہ کونا اس کا لگتا تو میری درد سے آنکھ کھل جاتی. تو پھر میں ایسے کروٹ بدل لیتا تو پھر یہاں وہ جا کے چبھتا، پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں سیدھا لیٹ جاتا. تو پھر نیچے فرش کی آگ مجھے جلاتی، پھر میں کروٹ بدل لیتا. تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں ایسے پھرائے گا. اللہ نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، غربت نہیں دیکھی، امارت دیکھی، عزت دیکھی، بڑا خاندان دیکھا. اس لیے تو میرے والد کہتے تو میری نک وٹھا دیتی، ایسے کرتے تھے تو میری نک وٹھا دیتی ہے. شریک کانچ زمینداروں میں مولوی بنتا پہ کیا پوچھنا ہے تینوں، تو مولوی بن کے کی کرنا، باقی بیٹا پتا تو موت پہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ آخری سانس تک انسان خطرے، آخری سانس تک انسان خطرے. یہ سانس ایمان سے نکل جائے اور جنت کے فرشتے آئیں اور اسرائیل کہیں اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، اس وقت جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں. اس سے ایک لمحہ پہلے بھی میں بدترین مخلوق بن کے مر سکتا. لہذا سب سے کہتا ہوں اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کر، اپنی نیکیوں پہ دعوے دار نہ بن جا، کسی کو گھٹیا نہ سمجھنا، اس بات پہ رب راضی ہو. ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے. میں نے کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی ہوتے ہوئے، کس طرح میں نے فقر کا زمانہ گزارا. 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، خود کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے راون تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا. اور آج بھی یہ میری ساری فاؤنڈیشن غریبوں کے لیے تو ہے. سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے. جب میں طوائفوں سے جا کے ملا وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں بس یہ تو مالداروں کا مولوی. میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں. اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر، بڑے گھر میں پیدا کیا. میرے رب کا کرو، میرا باپ ایک سردار آدمی تھا. میری توبہ، میں کوئی فخر کا بول بولوں یا بڑائی کا بول، اللہ مجھے مردود ہونے سے بچا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے تانا دیا، اور تو ایرانی ہے ہم قریشی ہیں. فرمانے لگے بھائی میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں. ان ثقلت موازینی فانا کریں، اگر قیامت کے دن میری نیکیاں بڑھ گئیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بڑی عزت والا.
فَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَنَا الْعِينُ، اگر میری نیکیاں گھٹ گئی تو میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا ہوں، ان کو دینے جاتا ہوں۔ اور یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں گے؟ اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح، میں ان کے برابر کا ہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں اور دین پہ آتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔